بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن بطش ربك لشديد. صدق الله مولانا العظيم. محترم جناب شہود عالم صاحب اور دیگر سننے والے حضرات، مرد و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت اس کائنات کا مالک ہے۔ وہ چاند، سورج، زمین و آسمان، انسان، جنات، چرند پرند، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس کی طاقت کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کوئی اس کے ہاتھ کو پکڑ نہیں سکتا، کوئی اس کے کام میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ انسان جو ہر قدم پر اپنے رب کا محتاج ہے، جو اس کے حکم کے بغیر نہ حرکت کر سکتا ہے، نہ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، نہ ایک انچ آگے بڑھ سکتا ہے، ہر وقت اپنے رب کا محتاج ہے۔ جب اس کے پاس طاقت آ جاتی ہے، دولت آ جاتی ہے، حکومت آ جاتی ہے، اقتدار آ جاتا ہے، تو وہ اپنے اس مالک کو بھول جاتا ہے جس کی نعمتیں ہر لمحے اس کو حاصل رہتی ہیں اور جس کے فضل و کرم سے وہ جی رہا ہے۔ آج ایک طرف دنیا والوں کی طاقتیں ہیں اور دوسری طرف اللہ کی طاقت ہے۔ کورونا وائرس دنیا میں پھیلا، وہ ملک جن کو اپنی دولت کا غرور تھا، وہ ملک جو اپنی فوجی طاقت کی بنیاد پر ساری دنیا کو اپنا غلام بنانے کی سوچ رہے تھے، آج اللہ کی طاقت کے سامنے بے بس نظر آ رہے ہیں۔ نہ امریکہ کا ایٹم بم اس کو کورونا وائرس سے بچا پا رہا ہے، نہ اسپین اور اٹلی کی فوجی طاقتیں اس کے کام آ رہی ہیں۔ یہ وہ ممالک ہیں جہاں میڈیکل سائنس پوری ترقی کے ساتھ بام عروج کو پہنچی ہوئی ہے۔ ہر طرح کی سہولیات بیماروں کے لیے اور دکھی لوگوں کے لیے ہر طرح کے سینٹر اور مستشفیات، ہاسپٹلس یورپ کے ممالک میں، امریکہ میں، برٹن میں بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ لیکن کورونا وائرس ایک ایسی وبا جو نظر بھی نہیں آ رہی ہے، اس نے ان تمام طاقتور ملکوں کی طاقت کے غرور کو خاک میں ملا دیا ہے اور تمام انسانوں کو گھروں کی چہار دیواری میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا ہے۔ یہ طاقت ہے اس رب ذوالجلال کی، جس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، جس کا کوئی مد مقابل نہیں ہے، جو تنہا اس دنیا کا مالک ہے، جو ایک ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا۔
لوگ یہ کہتے ہیں کہ کرونا وائرس ایک عذاب ہے خدا کا جو نازل ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ غیروں کے لیے عذاب ہوگا، مسلمانوں تمہارے لیے عذاب نہیں ہے، یہ تمہارے لیے رحمت ہے، کیونکہ یہ وائرس وہ چیز ہے جو تمہیں رب سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے، رب سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، یہ تمہارے لیے رحمت ہے۔ اگر اس کرونا وائرس کی وجہ سے مسلمان گناہوں سے توبہ کر لے، اپنی غلط راہوں کو چھوڑ دے اور اپنے رب کو راضی کرنے میں لگ جائے، تو یاد رکھو یہ دنیا کے لیے عذاب ہو سکتا ہے لیکن مسلمان کے لیے رحمت ہے۔ اگر اس کی وجہ سے ہم اپنی زندگیوں کو سدھارنے اور اپنے رب کو راضی کرنے میں لگ جائیں اور ذہن و دماغ میں یہ بٹھا لیں کہ اگر کرونا وائرس آیا ہے تو رب کے حکم سے اور جائے گا تو رب کے حکم سے جائے گا، ہم بچیں گے تو رب کے حکم سے بچیں گے، اور اگر رب کا حکم نہیں ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت اور کوئی احتیاطی تدبیر ہمارے کام نہیں آئے گی۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جو مسلمان دیندار مسلمان، اللہ سے ڈرنے والا مسلمان اس مرض میں مبتلا ہو کے گیا تو وہ شہید ہے۔ یہ مرض جانے والے مسلمان کے لیے بھی رحمت ہے اور زندہ بچ جانے والوں کے لیے بھی رحمت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ زندہ بچ جانے والے اپنی زندگیوں کو سدھار کر، توبہ کر کے، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کر کے اپنے رب کو راضی کرنے میں مصروف ہو جائیں، تو یہ وائرس، یہ وبا ان کے لیے رحمت ہے، ان کے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے، ان کے لیے خدا کی پکڑ سے حفاظت کا ایک اہم سبب ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے مرد حضرات بھی گھروں میں مقید ہیں، کاروبار بند ہے، مصروفیت کے یہ لمحات ہیں۔ آئیے ہم ان لمحات کی قدر کرتے ہوئے چند باتوں کا خیال کر لیں تاکہ یہ وبا کے پریشان کن لمحات ہمارے لیے خیر، نجات اور کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم میں سے ہر ایک مرد، عورت، جوان اور بوڑھا اس بات کا عہد کرے کہ میں گناہوں کو چھوڑ کر کے اپنی آگے آنے والی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کروں گا۔ مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس اور دکھ ہو رہا ہے کہ وبا پھیل رہی ہے، لاک ڈاؤن ہو چکا ہے، لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں، لیکن جو گناہ وبا کے عام ہونے سے پہلے ہماری زندگیوں میں تھے وہ گناہ آج بھی جوں کے توں ہماری زندگیوں میں موجود ہیں۔ بتائیے خیر کے دروازے کیسے کھلیں گے؟ رحمت کے فیصلے کیسے ہوں گے؟ نجات کی راہیں کیسے کھلیں گی؟ آئیے ہم سب مرد، عورت، جوان، بوڑھے اس بات کا عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی میں موجود گناہوں کو چھوڑیں گے۔ ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے اور سوچے بیٹھ کر کے کہ وہ کون کون سے گناہ ہیں جو وہ کرتا ہے۔ آج کی رات توبہ کرو اور اللہ سے عہد کرو کہ میں انشاءاللہ آئندہ کل سے ہی ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ تم کوشش کرو کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے۔ دوسرا کام، دوستوں اور ساتھیوں، ہم لاک ڈاؤن کی وجہ سے اپنے کاموں سے فارغ ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں۔
جن ساتھیوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے وہ سب اس بات کا عہد کریں کہ ہم ان خالی اوقات میں قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں گے. صبح، دوپہر، شام تینوں وقت قرآن کریم کی تلاوت پابندی سے کریں، مرد حضرات بھی اور خواتین بھی، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. قرآن کریم شفا ہے. جب آپ قرآن پڑھ کر کے صبح، دوپہر، شام اپنے سینے پہ دم کرو گے تو اللہ اس کی برکت سے بہت سی بیماریوں اور وباؤں سے آپ کی حفاظت کرے گا. نمبر 3، ہم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے صبح و شام ایک ایک تسبیح استغفار کی پڑھے. اس کو زندگی بھر پابندی سے پڑھنے کے ارادے سے شروع کر دیں. اللہ آپ کی مدد کرے گا. استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم. اگر آپ گھڑی دیکھ کر کے ایک تسبیح پڑھیں گے تو میں سمجھتا ہوں استغفر اللہ العظیم کی ایک تسبیح 100 دانے کی 5 سے 6 منٹ میں پوری ہو جائے گی، اور اللہ اس کی برکت سے بہت سے گناہوں کو معاف کر دے گا. مرد و خواتین سب اس کی پابندی کریں. ایک تسبیح استغفار کی صبح اور ایک شام کو پڑھیں. نمبر 4، آخری بات، ان حالات میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. ان میں اپنے آپ کو مضبوط کرنے اور اپنے رب سے اپنے تعلق کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اس لیے چوتھا کام یہ کریں کہ درود شریف کی کثرت کریں. ایک تسبیح درود شریف کی صبح اور ایک تسبیح شام کو پڑھیں. درود شریف جو انسان کثرت سے پڑھتا ہے اس کا ایک لنک اور ایک مضبوط تعلق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جاتا ہے، اور جس کا تعلق نبی سے جڑ گیا اس کا تعلق خدا سے جڑ گیا. اس لیے میرے دوستوں، ساتھیوں، ماں اور بہنوں، درود شریف کی ایک تسبیح آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لو. اور یہ تمام معمولات کو شروع کرنے کے لیے لاک ڈاؤن کا یہ وقت، جو فرصت کے لمحات آپ کو ملے ہیں، شاید زندگی میں اس سے بہتر وقت آپ کو کبھی نہ مل سکے. آپ ان معمولات کو شروع کیجئے، ان پر عمل کیجئے، ان کی پابندی کیجئے، اور رب سے دعا کیجئے کہ اے رب مرتے دم تک اب ان معمولات پر عمل پیرا رہنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرماتا رہے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، خدا بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے. جو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے میرا رب اس کو معاف کرتا ہے اور اس کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرماتا ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، امت کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو اس وبا اور بیماری سے محفوظ فرمائے اور اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.